السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ جتنے بھی فیس بک کے دوست ہیں، ویسے یورپ میں ہر جگہ رہنے والے، ابھی میں تھوڑی سی مختصر بات کر کے جمعے کی نماز کے لیے، چونکہ میں جا رہا ہوں تو میں وضو سے ہوں اور اللہ کے حکم سے جو بات کروں گا سچی کروں گا انشاءاللہ، یعنی کہ میری جو اپنا اوپینین ہے وہ سچا کروں گا، اپنا اوپینین جو بات کہوں گا انشاءاللہ تعالی دل سے کہوں گا، اور اس میں کسی قسم کی غیبت یا انشاءاللہ تعالی جھوٹا الزام نہیں ہوگا، بالکل بھی جیسے لوگ لگاتے ہیں میڈیا میں آگے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پر میں ایک مختصر بات کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑی دیر میں ایک اہم ویڈیو لانچ کروں گا جس میں یہ حقائق بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ اور تھا، فیصلہ محفوظ ہونے سے 2 رات پہلے اسلام آباد میں کیا ہوا، فیصلہ محفوظ ہونے کی ڈیٹ سے 2 دن پہلے اسلام آباد میں کیا ہوا، اور کیسے یہ فیصلہ بدلا گیا، اور کس نے یہ فیصلہ بدلوایا۔ میں یہ حقائق لے کر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد، یہاں پر یورپ میں ابھی ٹائم 25 منٹ کے بعد جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا، جو جہاں پر 3 جج فیصلہ لکھ رہے تھے، اور کون لوگ آئے تھے سپریم کورٹ کی عمارت میں رات کے 1 بجے اور 1:30 بجے، اور کنہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کروایا، اور کون لوگ تھے وہ، اور کس کا مکالمہ کس جج کی توتو مہمہ ہوئی ان لوگوں سے، اور ان ججوں کو یعنی کہ جسمانی طور پہ زد و کوب بھی کیا گیا۔ جو فیصلہ لکھ رہے تھے جی آئی ٹی کی رپورٹ پر وہ مطمئن نہیں تھے، یا جی آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل تھی، یا اس کے اندر وہ کھل کے تفتیش موجود نہیں تھی جس مقصد کے لیے جی آئی ٹی بنائی گئی تھی۔ تو ججوں کی جب اس وقت ہوش ٹھکانے آ گئے، جب وہ لوگ آ کے انہوں نے لکھا ہوا فیصلہ کہا کہ یہ لکھیں آپ، اور جسمانی طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں زد و کوب بھی کیا گیا۔ میں نے یہ بات اس لیے پہلے ویڈیو میں نہیں کہی کہ جس شخص نے مجھے یہ اطلاع دی تھی پاکستان میں، یا جس بندے نے، یا جس کی اس معلومات تک رسائی تھی، اس نے مجھے منع کیا تھا کہ فیصلہ ہو سکتا ہے آخر میں جج صاحبان اکا کر کے اتحاد کر کے تبدیل کر دیں، پھر جیسے پہلے جسٹس افتخار چودھری نے حلف اٹھا لیا تھا مشرف کے کالے قانون کے تحت، لیکن بعد میں وہی جج پھر مشرف کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان میں اکا ہو گیا، اور وہ ایک ہو گئے، حتیٰ کہ مشرف کو خطرہ محسوس ہوا ان ججوں سے اور افتخار چودھری سے کہ اب تو یہ وہ لوگ جنہوں نے میرے کہنے پہ حلف اٹھا لیا تھا میرے کالے قانون کے تحت، مارشل لا کے قانون کے تحت، یا سمجھ لیں فوج کے قانون کے تحت، تو میں تو سپریم کورٹ کے اندر تبدیلی کروں گا، اور کرنے جا رہا تھا، یعنی کہ سپریم کورٹ میں تبدیلی کرنے جا رہا تھا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لا رہا تھا ڈوگر، تو اس میں سارے جج جو ہیں اکا کر کے، سینئر جج جو ہیں سارے اکا کر کے ایک ہو گئے، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ حلف اٹھایا ہوا تھا مشرف کے کالے قانون کے تحت، لیکن انہوں نے بعد میں ایک ہو گئے، اور انہوں نے اس کے تمام کالے قوانین کو کالعدم قرار دے دیا، حتیٰ کہ اس قانون کو بھی جس کے تحت خود ان سپریم کورٹ کے ججوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا۔ تو جس بندے نے مجھے اطلاع دی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ اس وقت تک ڈسکلوز نہیں کرنا
لیکن میں نے یہ بات نہیں کہ میں نے شیئر نہیں کیا، میں نے 2 آدمیوں سے، بہت اہم آدمیوں سے پاکستان میں اور ایک بندے سے یو کے میں شیئر کیا تھا تاکہ وہ میرا گواہ رہے. لیکن ایک بندے نے تو اس کو بہت لائٹلی لیا، یو کے والے بندے نے، لیکن پاکستان میں جو تھا وہ کہہ رہا تھا بالکل درست ہے، آپ اس وقت تک ڈسکلوز نہ کریں، ہو سکتا ہے جج آخر میں پھر اپنے اسی فیصلے پر آ جائیں جس فیصلے پر، جو فیصلہ وہ لکھنے جا رہے تھے اور جن سے زبردستی جسمانی طور پہ زد و کوب کر کے فیصلہ لیا گیا. بلکہ یہ خالی یہی نہیں کہ 3 جج فیصلہ لکھ رہے تھے، ان کو زد و کوب کر کے فیصلہ تبدیل کرایا گیا، بلکہ 2 اور ججوں کو بھی زبردستی شامل کیا گیا، حتیٰ کہ 5 ججوں سے فیصلہ لکھوایا گیا. یعنی کہ 5 ججوں کے نام پہلے ہی لکھے ہوئے تھے فیصلے میں، اور ہر ایک کی طرف سے آبزرویشن یا سمجھ لیں وضاحت یا فیصلے کے نکات جو ہر جج تقریباً اپنا حصہ ڈالتا ہے ججمنٹ میں، وہ بھی لکھے ہوئے تھے پہلے سے. اس پہ صرف سائن کروائے گئے 5 ججوں سے، 3 سے موقع پر اور 2 سے گھر پہ جا کے، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ سامنے لایا گیا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس پاکستان میں، یہ 8ویں 9ویں بار ہو رہا ہے ایسے. کیا پاکستان میں قائد اعظم کی ایمبولینس ڈیوی روڈ پر کھڑی نہیں کر دی گئی تھی؟ وہ اندر اس میں آخری سانسیں لے رہا تھا. کیا اس ملک میں لیاقت علی خان کو قتل نہیں کر دیا گیا، منتخب وزیر اعظم کو؟ کیا اس پاکستان میں محمد علی بوگرا کو سے زبردستی استعفیٰ نہیں لیا گیا؟ بنگالی وزیر اعظم حسین شہید سہر وردی، ان سے زبردستی استعفیٰ نہیں لیا؟ سب جانتے ہیں کون لیتا ہے استعفیٰ اس پاکستان کے اندر. استعفیٰ کون لیتا ہے، کون سی طاقتیں لیتی ہے، کون سی قوتیں ہیں، جو اقتدار مافیا جو پاکستان کو نوچ رہا ہے مسلسل 1952-53 کے بعد سے. حسین شہید سہر وردی کے علاوہ خواجہ ناصر الدین بنگالی وزیر اعظم، اس کو کھڑے کھڑے گالیاں دے کر کس نے نکالا منتخب وزیر اعظم کو حکومت سے. اس کے بعد ظفر اللہ جمالی سے استعفیٰ زبردستی لیا گیا، جنیجو کو چلتا کیا گیا، کمزور سے کمزور وزیر اعظم کو چلتا کیا گیا اس ملک کے اندر سے. اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل قتل کیا گیا. ہمیشہ سپریم کورٹ اعلی کار بنی، ہمیشہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی نظریہ ضرورت؟ کیا سپریم کورٹ کے جج اپنی گود میں اپنے بچوں کو بٹھا کے، اپنی ماں جن کی بیوی بچے نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، یا رنڈوے ہیں، یا ان کے بچے من نہیں ہوئے، بے اولاد ہیں، وہ اپنی ماؤں کو لے کر آئے ٹی وی پر، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں بدلا؟ کیا انہوں نے یہ فیصلہ نہیں بدلا؟ جو لکھا ہوا تھا کیا وہ یہی فیصلہ تھا؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں. لیکن ان کو بندوق بردار بدماشوں کے آگے کون بولے ان کے آگے؟ ان ہاؤس تبدیلی انہوں نے کی شوکت عزیز کے ذریعے، ان ہاؤس. یہ بھی بدماشی انہی کی تھی، انہی لوگوں کی تھی جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل قتل کیا. اس کے علاوہ جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں، میرے پاس لسٹ ہے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، اور میں پردہ اٹھاؤں گا کہ کس دن یہ واقعہ ہوا ہے. جب فیصلہ محفوظ ہوا تھا، وہ فیصلہ اصل میں کیا تھا جو لکھنے آئے تھے جج، یعنی کہ فیصلہ محفوظ بھی جو تھا وہ بھی اس فیصلہ ان ججوں کا نہیں تھا، یعنی کہ جو فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے لکھنے آئے تھے وہ اسی دن سنا دیتے فیصلہ. وہ فیصلہ اٹھا لیا گیا رات کے 1-1:30 بجے، کیونکہ جج صاحبان نے سمجھا کہ شاید ملٹری انٹیلیجنس سو رہی ہے، شاید آرمی کے جنرل سو رہے ہیں،
ان کو نہیں پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ کھلوا کے رات کو 1-1:30 بجے وہ فیصلہ لکھنے آئے ہیں تو وہ پرسکون رہیں گے یا وہ سکون سے فیصلہ لکھ سکیں گے. پاکستان میں انصاف سے فیصلہ کر سکیں گے، کھلے دل سے اور کھلے فری ہینڈ سے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ کتنے بجے جج انٹر ہوئے تھے سپریم کورٹ میں اور کتنے بجے دیگر لوگ ان کے سر پہ پہنچ گئے اور لکھا ہوا فیصلہ لے کر آئے اور ان سے اس پر دستخط کرنے کو کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کیسے سنا دیں. ججوں نے کہا ملک میں غدر مچ سکتا ہے، آپ کو بے نظیر کے اندھا دھند قتل سے کے بعد حالات معلوم ہیں کہ کراچی میں کیا ہو گئے تھے، سندھ میں کیا ہو گئے تھے. سندھ پاکستان سے علیحدہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جس پہ زرداری نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کھپے، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. تو اس وقت انہوں نے کہا ہم سنبھال لیں گے، ہمیں پتا کیسے سنبھالنا. 3 جج فیصلہ لکھنے آئے، ان سے دستخط لے لیے گئے، 2 سے گھر پہ جا کے لیے اگلی صبح کو. 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ کروایا گیا. اصل فیصلہ جو فیصلہ محفوظ ہوا وہ بھی یہی فیصلہ تھا، لیکن جو وہ لکھنے آئے تھے وہ اور فیصلہ تھا جو ان کی ٹیبل سے اٹھا لیا گیا. آدھا لکھا ہوا اٹھا کر لے گئے ملٹری انٹیلیجنس والے. اب یہ اس ملک کے اندر تبدیلی ہمیشہ پارلیمنٹ کے وزراء اعظم کی حد تک اور توہین کر کے، پاکستانی قوم کی توہین کر کے، 1.5 کروڑ ووٹر کی توہین کر کے اس ملک کے اندر جو یہ انہوں نے بدماشی مچائی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ روکنا ہوگا بزور طاقت. عوام کو باہر نکلنا ہوگا اور انشاءاللہ عوام جو ہیں یہ فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، GHQ کے سازشی جرنیل اور سپریم کورٹ کے ججوں کی منہ پر مار دیا جائے گا. یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ سیدھی انتقامی کارروائی ہے. سول حکومت کے خلاف